سر آپ چٹکلے بھی بہت زیادہ اچھے کرتے ہیں، تو گائے بگائے میں یہاں پہ جب آتا ہوں تو اچھی اچھی باتیں چٹکلوں میں آپ سکھاتے ہیں، وہ بھی ایک تعلیم کا حصہ میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کے چٹکلے بھی تعلیمی سرگرمیوں سے ہی وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ سر کہاں سے سیکھا ہے؟ سر بات ایسی ہے کہ ہر شعبے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو والدین اپنی اولاد کو ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے ایک رزق روزی کا ذریعہ بھی ہیں، جی جی. اور پھر آگے ان کی وجہ سے 100 کے لگ بھگ یہاں اساتذہ کام کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز ٹی وی اور میں ہوں محمد سجاد انولی. ناظرین، آج ہم نے جناب پبلک اسکول کا وزٹ کیا ہے. جناب پبلک اسکول اپنی شاندار تعلیمی سرگرمیوں کو کانٹینیو رکھے ہوئے ہے. اپنا شاندار بیک گراؤنڈ جناب پبلک اسکول حویلیاں رکھتا ہے، اور 50 سال سے ابو ہو گئے کہ جناب پبلک اسکول حویلیاں میں اپنی بہترین پرفارمنس، اپنی بہترین سروسز انجام دے رہا ہے. تو اس تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے، کانٹینیو رکھتے ہوئے، جناب پبلک اسکول حویلیاں 1 منتھ کہہ لیں 2 یا 3 منتھ کے بعد ایک ایونٹ آرگنائز کرتا ہے، جس میں بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے، ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑے ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس میں والدین کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، طلبہ بھی اس میں کمپلیٹلی اپنی شرکت کرتے ہیں، اساتذہ اکرام اس میں اپنی شرکت کرتے ہیں. تو اس سے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو نکھارنے کے لیے ایک بہترین موقع جناب پبلک اسکول حویلیاں اپنے طلبہ و طلبات کو دیتا ہے. تو جناب پبلک اسکول اپنے شاندار ماضی کی تعلیمی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے اپنی اگلی منزل کی جانب گامزن ہے. تو اسی حوالے سے آج جناب پبلک اسکول حویلیاں میں ایک گرینڈ ایونٹ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام والدین کو مدعو کیا گیا ہے، تمام طلبہ و طلبات کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، ان کو رزلٹ کارڈ دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ اکرام ہیں اور والدین ہیں، یہ آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوئے ہیں. طلبہ کے جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر بات چیت ڈسکشنز وغیرہ ہوتی رہی ہیں. تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب پبلک اسکول حویلیاں کے ایم ڈی جناب سر آفتاب صاحب. آپ حویلیاں کے نہ صرف بلکہ حویلیاں کے میں یہ کہوں گا کہ ایبٹ آباد اور ہزارہ ڈویژن کے لوگ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ ڈسپلن کے حوالے سے بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں. اگر آپ جناب پبلک اسکول حویلیاں کے گیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ڈسپلن کو دیکھا جائے گا، آپ کے انٹر ہونے کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے نہ صرف آپ کے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تمام طلبہ و طلبات کے ڈسپلن کو دیکھا جاتا ہے. تمام طلبہ و طلبات کی جو اس کے اندر سست روی ہے اس کو گیٹ سے اندر ہوتے ہی اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. دیگر بھی تعلیمی ادارے اس سسٹم کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جناب پبلک اسکول از دا ون اینڈ از دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم. ایک بڑا ڈپارٹمنٹ، ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے، آپ کی جسمانی صلاحیتوں کو، اور آپ کی تعلیمی جو صلاحیتیں ہیں اس کو مزید تقویت دی جاتی ہے، مزید بڑھایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آج پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ڈے تھا سر آفتاب کی جانب سے. تو سر آج بہت بڑا ایونٹ آپ نے آرگنائز کیا ہے، پبلک آپ کو جانتی بھی ہے. تو آج کا جو ایونٹ ہے اس حوالے سے یہ طلبہ کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے اور پیرنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسکول تشریف لاتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا بڑا ایک طویل اس کی ایک ہسٹری ہے. صرف چند کمرے اور کچھ طلباء اور کچھ بلیک بورڈ لگا کر ہی ادارہ نہیں. تو میں نے 50 سال سے والدین کے فرداً شکایت شکوے ہوتے تھے، تو ہم نے 3 ٹرم رکھے، 3 امتحان رکھے. پیپر لیتے ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پرسنٹیج نکالی جاتی ہے. بچے کا چارٹ بنانے کے بعد بچے کی سرگرمیاں جو 3 مہینے میں ہوتی ہیں، حاضری ہے، ہوم ورک ہے، کلاس ورک ہے، چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں بچے کی تعلیمی لیول کو چیک کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ پی ٹی ایم اسی رکھا کہ والدین آئیں، سب ہمارے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں، اور ہمیں جو بچوں سے شکوے شکایت ہیں وہ ہم انہیں بیان کریں، تاکہ اساتذہ اور اسکول اور والدین مل کر اس بچے کی تعلیمی حالت کو بہتر بنائیں. یہ ہمارا پی ٹی ایم کا مقصد ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوا کہ بعض والدین اپنے بچے سے ملاقات نہیں کر سکتے، یا بچہ
اسکول آتا ہے تو والدین کو اپنی خامیاں نہیں بتا، تو ہم ایک ایک بات والدین سے کرتے ہیں جس میں پیپرز ہیں، حاضری ہے، لیٹ آنا ہے، ہوم ورک ہے، کتابیں پوری لانے، تو یہ ساری باتیں ہم والدین کو اس چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، اس کو مینیج کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ بعض لڑکے گھر سے کسی اور ماحول میں نکلتے ہیں، جب اسکول میں پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی اور ماحول ملتا ہے، تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے بچے کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو نکھارنے میں، اور جو وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت اسکول میں انٹر ہوتے وقت جو درمیانی گیپ ہے، اس کو پیرنٹ ٹیچر کس طرح مطلب اس گیپ کو ختم کر سکتے ہیں تاکہ بہترین تعلیمی ماحول میں بچہ گھر میں بھی تیار رہے، اور اسکول میں تو ظاہر سی بات ہے اس نے تعلیمی سرگرمیوں کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ ادارہ جو ہوتا ہے، یہاں مختلف کنبوں کے، مختلف گرہنوں کے، مختلف علاقوں کے بچے آتے ہیں، ان سب کو سنبھالنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے تو انشاءاللہ اپنی محنت، کوشش، کاوش کو جاری رکھیں گے، اس کا نتیجہ اللہ کی ذات دینے والا ہے۔ تو جب والدین اور اساتذہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں جو والدین کو پتہ نہیں ہوتی، تو والدین، اساتذہ اور اسکول مل کر اگر بچے کی تعلیمی و تربیت پر نظر ثانی کریں یا اس کے اوپر توجہ دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے کا مستقبل روشن نہ ہو۔ تو میں والدین کو کہوں گا کہ وہ شکایت کرنے کے بجائے ہر مہینے میں 8-10 دن کے بعد آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے آفس میں آئیں، ہم اساتذہ کو بلائیں، ایڈمنسٹریٹر کو بلائیں، کوآرڈینیٹر کو بلائیں، ہم آپ کے بچے کا جو تعلیمی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ بچے کا مستقبل روشن ہو اور وہ اسکول کا بھی نام روشن کرے، اپنے والدین کا بھی نام روشن کرے اور اپنے علاقے کا بھی نام روشن کرے۔ یہ ہمارا کاز ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک سوال میرے مائنڈ میں ابھی چلا ہے، تو یہ شیڈول سے ہٹ کے ہے۔ میں آپ کو یا دیکھنے والا ہر فرد جو ہے، ہر والدین جو ہیں آپ کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے چہرے کے اندر جو تاثرات ہیں آپ کے چہرے کے وہ سنجیدہ ہیں بہت زیادہ۔ تو تعلیمی ماحول میں یہ سنجیدگی یا اپنے شعبے سے جو وابستگی ہے اسی طرح کی ہونی چاہیے تاکہ تمام جو سیکھنے والے طلبہ ہیں وہ آپ سے بہت کچھ سیکھ کے چلے جائیں۔ تو سر آپ چٹکلے بھی بہت زیادہ اچھے کرتے ہیں، تو گائے بگائے میں یہاں پہ جب آتا ہوں تو اچھی اچھی باتیں چٹکلوں میں آپ سکھاتے ہیں، وہ بھی ایک تعلیم کا حصہ میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کے چٹکلے بھی تعلیمی سرگرمیوں سے ہی وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سر کہاں سے سیکھا ہے؟ سر بات ایسی ہے کہ ہر شعبے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو والدین اپنی اولاد کو ہمارے سپرد کرتے ہیں یہ ہمارے ایک رزق روزی کا ذریعہ بھی ہیں، اور پھر آگے ان کی وجہ سے 100 کے لگ بھگ یہاں اساتذہ کام کرتے ہیں، ان کے فیسوں کا اہتمام کرنا، ان کے پیسے اکٹھے کر کے ان کو تنخواہیں دینا، تو یہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ یہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروا کے یہ محسوس نہ کریں کہ یہاں ملتے نہیں ہیں، اجازت نہیں ملتی، پرنسپل نہیں ملتا، ایم ڈی ملتا، تو ہم ان سے خوش نصیبی سے ملتے ہیں تاکہ ہماری تعلیم بھی اچھی ہو، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ بھی اچھا ہو، ہماری جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی اچھا ہو، اور والدین کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ کوئی جھجک محسوس کرے۔ تو اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے والدین قابل احترام ہے۔ جب بھی یہ ہے ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے ان کی بات کو سنیں گے، عمل کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، لاسٹ میں ان والدین کے لیے بھی جن کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ان طلبہ کے لیے بھی جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، طلبہ و طالبات، ان کے لیے آپ کی طرف سے میسج، پیغام؟ سر میں یہی کہتا ہوں کہ میرا میسج یہی ہے کہ جب سے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہمارے پاس اور بھی بزنس کے بہت سے آپشن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک ایسی وادی میں جہاں 74 میں ایجوکیشن کا بہت بڑا فقدان تھا، ہم نے الحمدللہ ایجوکیشن کا ایک ایسا پودا لگایا۔ آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور حویلیاں سے ارتباط تک، پی ایم اے تک، اور بٹراسی کیڈٹ کالج تک، اور کیڈٹ کالج کوہاٹ اور زرمگ تک ہمارے بچے ایڈمیشن لیے۔ میں والدین سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو داخل کروانے کے بعد
اس چیز سے بالکل بے خبر نہ ہوں، بلکہ وہ آئیں، ہم سے رابطہ کریں. اگر بچوں کی اچھی ایجوکیشن چاہتے ہیں تو ہمارے پاس رابطے میں رہیں، تاکہ ہمیں اپنی خامیوں کا علم ہو اور بچے کے والدین کو ان کی خامیوں کا علم ہو، تاکہ دونوں مل کر بچے کو ایک سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر چلائیں، تاکہ والدین کا بھی فخر سے سر بلند ہو اور ہمارے ادارے کا بھی فخر سے سر بلند ہو کہ اس ادارے کے بچے نے اپنے اسکول جو ٹائم تھا اس میں بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کی، اچھے اخلاق کا مالک بنا. بہت اچھا سر، آپ کا میسج بھی طلبہ تک پہنچ گیا ہے، والدین تک پہنچ گیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں، کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے جاری رکھیں، اپنے اسکول آنا جانا کریں، اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ تعلیم سب سے پہلا میں یہ کہوں گا کہ فرض ہے والدین کے اوپر. یہ قرض بھی سمجھ لیں، فرض بھی سمجھ لیں. اگر آپ کے بچے ان پڑھ ہوں گے تو کسی ادارے میں نہیں جا سکیں گے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر پائیں گے، جھجک محسوس کریں گے، پتھروں کے دور کے اندر چلے جائیں گے. اور آج کل تعلیم کا دور ہے، ہر ادارہ موجود ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جناب پبلک اسکول ایک نمایاں مقام رکھتا ہے تمام تعلیمی اداروں میں. تو اپنے جناب پبلک اسکول حویلیاں کا وزٹ ضرور کریں، یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھیں، یہاں کی مینجمنٹ کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ تعلیم سب سے پہلے ہے، ہم پر فرض ہے، تو اس لیے تعلیم ضرور حاصل کریں. اور تعلیم کے لیے جناب پبلک اسکول کا انتخاب آپ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہے سٹیپ ہے وہ یہ ہے. تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سجاد علی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.